الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها سما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقین اماما صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یہ ہے الا مگر من وہ تابہ جو توبہ کر لے و آمن اور ایمان لائے و عمل اور عمل کرے عملا صالحا عمل نیک فاولئک پس یہی لوگ ہیں یبدل اللہ تبدیل کر دے گا اللہ تعالیٰ سیئاتہم ان کی برائیوں کو حسنات نیکیوں سے وکان اللہ اور ہے اللہ تعالیٰ غفور الرحیم بخشنے والا مہربان ومن تابا اور جو کوئی توبہ کر لے وعمل صالحا اور عمل کرے نیک فإنہ پس بے شک وہ یتوب توبہ کرتا ہے لوٹتا ہے الی اللہ اللہ کی طرف متاباً لوٹنا یعنی خاص رجوع کی توفیق اس کو ہو رہی ہے والذین اور وہ لوگ لا یشہدون الزور جو گواہی نہیں دیتے جھوٹ کی وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ اور جب وہ گزرتے ہیں کسی بیہودہ مجلس پر مروا کراما تو گزر پڑتے ہیں سنجیدگی اور وقار کے ساتھ عدم التفات اور اعراض کرتے ہوئے والذین اور وہ لوگ اذا ذکروا بآیات ربہم جب یاد کی جاتی ہیں ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کی آیتیں جب نصیحت کی جاتی ہے ان کو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے ذریعے سے لم یخروا علیہا نہیں گرتے اس پر صما وعمیانا بہرے اور اندھے ہو کر والذین اور وہ لوگ یقولون جو کہتے ہیں ربنا اے ہمارے پروردگار حب لنا عطا کر دیجئے ہم کو ہبہ کر دیجئے ہم کو من ازواجنا ہماری بیویوں سے و ذریاتنا اور اولاد میں سے قرۃ اعین آنکھوں کی ٹھنڈک یعنی بیوی اور اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے نیک اور صالح ان کو بنا دے وجعلنا للمتقین اماما اور بنا دے ہم کو واسطے متقین کے پرہیزگاروں کے اماماً پیشوا کہ اہل و عیال متقی بھی ہو جائیں اور پھر ان کو پیشوائی بھی حاصل ہو جائے۔ کہ وہ لوگ جن سے گناہ ہو جائے ایک رستہ رکھا ہے ایک دروازہ رکھا ہے ایک موقع اللہ تعالیٰ نے ان کو فراہم کیا ہوا ہے اور یہ موقع اور رجوع کی توفیق اور رجوع کی قبولیت یہ غرغرہ موت تک ہے کہ جب تک انسان کو موت نہیں آئی جب تک سانس میں سانس ہے آخری سانس ہے اس وقت تک انسان توبہ کر سکتا ہے جتنے بھی گناہ اس سے ہوئے ہیں اس سے اگر وہ توبہ طائب ہونا چاہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرمائے گا۔ یعنی اس میں امید دلائی گئی ہے کہ انسان مایوس نہ ہو اس سے گناہ بھی ہوں گے لیکن گناہ کے بعد پھر رجوع کا طریقہ بھی بتا دیا
رجوع کا موقع بھی دے دیا اور رجوع کی قبولیت بھی بتا دی کہ اگر تم توبہ طائب ہو جاؤ، نادم ہو جاؤ، ندامت تمہارے اندر پیدا ہو جائے تو میری طرف سے کوئی رکاوٹ تمہارے لیے نہیں ہے، بلکہ میں جس وقت جیسے چاہو جہاں تم نادم ہو جاؤ اسی وقت اور اسی کیفیت کے ساتھ میں تمہاری توبہ کو قبول کر لوں گا۔ اب توبہ کہتے کس کو ہیں؟ کس سے پوچھوں؟ توبہ کس کو کہتے ہیں؟ بس گزشتہ پر ندامت، آئندہ نہ کرنے کا پختہ عزم، اور پھر اس کو یاد کیا کریں۔ رات کو کس کس نے جو ہے نا ان رضائل کو پڑھا؟ اچھا، کون کون سے پڑھے؟ ایک ہی قسم کے سب نے پڑھے یا مختلف؟ زلمے خان نے پڑھے کہ یہ جو ہے نا ہوٹلوں سے ہی نہیں فارغ ہوا، ہوٹل کے کھانے بڑے اچھے لگتے ہیں ان کو، مجاہدہ کرنے کا طریقہ ہی نہیں ہے ان کے پاس، یہ کرنا نہیں چاہتے۔ کہیں غموں میں جانا ہو تو وہاں ہم ہر قسم کا کھانا کھا لیتے ہیں، مجبوری ہے نا، ظاہر ہے کسی ماتم پر گئے ہیں، تعزیت کے لیے گئے ہیں، تو عام طور سے جو مل جاتا ہے اسی پر اکتفا کر دیا جاتا ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کوئی خاص سمجھ کر لے جائے اپنے گھر، لیکن عام طور سے جیسا کھانا بھی ہو اس کو ہم کھا لیتے ہیں، خوشی خوشی قبول کر لیتے ہیں، اور اس وقت ہمیں اپنی پال پرہیز، اپنے منہ کا ذائقہ اور چسکا وہ بھول جاتا ہے۔ اہمیت ہوتی ہے نا، تو اسی طرح جب خانقاہ پہ آ جائے، اگر کوئی انتہائی مجبوری نہ ہو، یعنی کھانے میں کچھ چیزیں انسان کو بالکل ہی راس نہیں آتی، بعض ایسی ہیں کہ وقتی طور پر انسان کھا لیتا ہے لیکن بعد میں کچھ نہ کچھ اس کا اثر ظاہر ہو جاتا ہے، تو اگر فی الفور اس کھانے سے انسان کو تکلیف ہو پھر تو چلو ایک عذر ہے کہ میں یہ چیز نہیں کھا سکتا ہوں، اس کے متبادل کوئی چیز کھا لے، لیکن اس کھانے کا طریقہ بھی یہ ہو کہ وہ منگوا لے، بجائے اس کے کہ اس کے لیے جو ہے نا چوکوں میں پھرتا رہے، پھر وہاں پر انتخاب میں ہی آدھا گھنٹہ لگا دے کہ کس ہوٹل میں اندر ہوں، کیا کھانا ہے، کدھر کھائیں گے، کتنا کھائیں گے، کون سی چیز کھائیں گے، ایک کھائیں گے یا 10 کھائیں گے۔ تو یہ فرار کا ایک طریقہ ہے، یہ جو تھوڑی بہت صعوبت ہم پر آتی ہے، جو مجاہدے کی ایک صورت ہے، قید و بند جس کو کہہ دیں، اس سے جو ہے نا ہم فرار کی کوشش کرتے ہیں۔ ہر ایک چاہتے کہ میں آزاد رہوں، تو ہم نے یہ آزادی کا طریقہ اپنا لیا ہے، اس کو معمول بنا دیا ہے۔ کبھی کبھار ایسا ہو تو چلو خیر ہے، لیکن اگر معمول آپ نے یہ بنا دیا تو آئندہ آپ کو یہ اجازت نہیں ہے کہ آپ روزانہ معمول بنا دیجیے۔ 4 بجے آپ کھا کے آتے ہیں تو آپ کو کیا جو پھر کب بھوک لگے گی 6 بجے؟ تو چلو اگر ایسا ہی معاملہ ہے تو 8 بجے کھلا دو ان کو یہی دال، لیکن باہر جانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ یہ خوب ذہن نشین کر لیں اس بات کو، ذرا مجاہدہ بھی کر لینا، یہ والی چائے آپ بھی پی لینا، یہ کھانا آپ بھی کھا لیں، ہے تو یہ اصلاح کی جگہ، اور یعنی انسان کو ظاہری اور باطنی، جسمانی اور روحانی ہر دو لحاظ سے سرور اور طمانینت حاصل ہوتی ہے، خوشی کا موقع ہوتا ہے، خوشی کا دن اور خوشی کی رات ہوتی ہے کہ پیر بھائی دوست احباب وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ لیکن چلو اگر آپ اس کو قید و بند ہی سمجھتے ہیں، آپ اس کو جیل خانہ ہی سمجھتے ہیں، تو جیل خانے والا کھانا بھی کھائیں، پھر جیل خانے سے فرار ہونے کی کوشش بھی پھر نہ کریں۔
جیل خانہ جو ہوا نا جی، تو جیل میں جو ملے گا وہ کھائیں گے یا نہیں؟ یا تو اس کو جو ہے نا غم کی تقریب سمجھ لیں یا جیل خانہ سمجھ لیں، تو یہی ہوگا۔ اور اگر خوشی کی تقریب ہے تو اس میں تو پھر کھانے کا احساس ہی نہیں ہوتا کہ کیا کھایا، بس ٹھیک ہے دوست احباب مل گئی، یہ سب سے بڑی خوشی ہے اور سرور اور طمانینت کا سبب ہے، اس کو پھر کھانے سے کیا غرض۔ تو خلاصہ یہ کہ اس چیز کو جو ہے نا مد نظر رکھ کر زندگی گزاریں۔ پتہ نہیں یہ بات میں نے کیوں کی، کس سے یہ بات نکلی، کیا ہوگا؟ ہاں توبے کا میں پوچھ رہا تھا نا، توبے کی تعریف کا، کہ رات کو جو ہے نا کس کس نے جو ہے نا یہ مذاکرہ کیا ہے آپس میں، تو اس میں یہ کم از کم میری جو بائیں طرف جو دوست بیٹھے ہیں یہ غائب ہی تھے، اور کچھ تو ایسے چلے ان بیچاروں کو سمجھ نہیں ہے، پڑھے ہوئے نہیں ہیں، یا یادداشت کمزور ہے یا بڑھاپا ہے، وہ تو الگ ایک معاملہ ہے، لیکن اس سننے کا بھی تو ثواب ملتا ہے، کچھ نہ کچھ انسان سمجھ جاتا ہے۔ تو ان اوقات کو قیمتی سمجھیں۔ کتنا آپ نے جو ہے نا مذاکرہ کیا ہوگا، 20 منٹ کیا ہوگا، 25 منٹ کیا ہوگا، 10 منٹ کیا ہوگا، اس سے زیادہ نہیں کیا ہوگا، اور وہی شخص دوسرے نے بازار میں گزار دیا، سارا دن، سارے 7 دن بازار میں ہوتے ہیں، اور اس دن کو بھی انہوں نے معاف نہ کیا، اس میں بھی یہ لازماً جو ہے نا بازار کا کھانا کھائیں گے، اور بازار کا کھانا عمومی طور پر کوشش تو ہو کہ نہ کھایا جائے، الا مجبوری ہو، اضطراری کیفیت ہو تو حضرت فرمایا کرتے تھے کھا لو، ورنہ اس کھانے کی کیا برکت ہوگی اور اس کا کیا اثر ہوگا کہ نماز کا اہتمام نہیں ہے، صفائی ستھرائی کا بھی کما حق ہو اہتمام نہیں ہے، اور شاہ صاحب خوش ہو رہے ہیں، زلمے خان خوش ہو رہے ہیں، ماشاء اللہ ہم نے جو ہے نا فلانی چیز کھا لی جی، چھچڑے کھا لیے جی، پتہ نہیں کیا کھایا ہے، بس مرچ مثالوں کی جو ہے نا وہ لذت کے لیے وہ سادہ بادہ کھانا چھوڑ دیا۔ حضرت فرمایا کرتے تھے جتنا مرغن کھائیں گے اتنا بدبودار نکلے گا، اور جتنا سادہ کھائیں گے تو اتنی بدبو بھی کم ہوگی۔ اب گوشت کا مزہ تو بہت ہے نا، بریانی کا مزہ بھی بہت ہے، روسٹ کا بھی اچھا مزہ ہے، لیکن جب نکلتا ہے پھر پتہ چلتا ہے کتنا تعفن ہوتا ہے، اتنی بدبو ہوتی ہے، نکلنے بھی جو ہے نا پھر زور بھی لگتا ہے نا، آرام سے نکلتا بھی نہیں ہے، لیکن پھر اس کی بدبو انسان خود برداشت نہیں کر سکتا، اور اگر ساگ کھا لیا تو اس کا نکلنا بھی آسان ہے اور بدبو بھی اتنی نہیں ہے۔ بہرحال عرض یہ کر رہا تھا کہ توبہ کس کو کہتے ہیں کہ گزشتہ پر ندامت، آئندہ نہ کرنے کا پختہ عزم، اور جو کچھ ہو چکا اس کی تلافی، یہ توبہ ہے۔ ہم نے ایک جز کو لے لیا یا زیادہ سے زیادہ 2 کو لے لیا، تیسرے کو تو دیکھتے ہی نہیں ہیں، چلو یہ ہے ہاں جی دل سے ندامت ہو گئی، گزشتہ پر ندامت یہ بھی ہے، آئندہ نہ کرنے کا عزم ہوتا ہے، ظاہر توبہ اسی کو کہتے ہیں، لیکن جو ہو چکا اس کی تلافی، اس کی طرف توجہ نہیں ہے۔ کیا ہو چکا؟ حقوق اگر ضائع کیے ہیں، چاہے وہ حقوق اللہ کے ہیں چاہے وہ بندوں کے ہیں، بہائم کے حقوق اگر ضائع کر دیے تو توبہ استغفار ہی کرے گا، تو گویا 2 ہی حق ہو گئے، اللہ تعالیٰ کے حقوق اور بندوں کے حقوق۔ اللہ کا کیا حق ہے؟ 5 حقوق بیان ہوتے ہیں، بیعت کے وقت اکثر اس کی یاد دہانی کروائی جاتی ہے کہ کلمہ ہے یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے، ایمان کے لیے شرط کیا ہے؟ کلمہ، زبان سے اقرار اور دل سے جو ہے نا وہ تصدیق ہو گئی، اور عمل بالارکان ہو گیا یا عمل بالجنان ہو گیا۔ الحمدللہ اس پر تو ہم نے عمل کیا، اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں قائم و دائم رکھے۔ باقی 4 حقوق رہ گئے جس کا ہماری زندگی کے ساتھ ہمہ وقت تعلق ہے، وہ کیا ہے؟ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ اس میں بھی 2 ایسے کام ہیں، 2 ایسے حقوق ہیں جس سے بعض لوگ مستثنیٰ ہیں۔ وہ کون سے حقوق ہیں؟ زکوٰۃ اور حج۔ کیوں؟ زکوٰۃ کے لیے مال کا شرط ہونا ضروری ہے، مالدار ہونا ضروری ہے، صاحب نصاب ہونا ضروری ہے۔ صاحب نصاب ہوگا تو زندگی بھر میں ایک دفعہ اس پر حج لازم اور ضروری ہے، پھر نہیں ہے، چاہے پھر مال ہو یا نہ ہو، بڑھتا رہے گھٹتا رہے، حج کی فرضیت ختم۔ اور زکوٰۃ سال بسال دے گا، صدقہ فطر سال بسال دے گا،
قربانی سال بسال کرے گا، لیکن اگر کسی کے پاس مال نہیں ہے تو زکوٰۃ بھی معاف اور حج بھی معاف، یعنی جب تک اس کے پاس مال نہیں آیا۔ تو عمومی طور پر عام سطح پر غربت زیادہ ہے، تو عام طور پر لوگوں پر نہ حج فرض ہے اور نہ زکوٰۃ فرض ہے، تو وہ یہ تخصیص ہو گئی، مخصوص ہو گئے کچھ لوگ، کچھ افراد اس کے ساتھ۔ یہ حقوق کی ادائیگی ہے۔ مثلاً ایک شخص ہے، مالدار ہے، صاحب نصاب ہے، مال اللہ نے بہت دیا ہے، لیکن اب تک وہ گناہوں میں لگا رہا، غفلت میں پڑا رہا، اس سے زکوٰۃ نہیں دی، تو اب توبے کا تحقق کب ہوگا کہ وہ حساب کتاب کر لے کہ کتنے سالوں کی زکوٰۃ میرے ذمہ ہے، چاہے وہ مرد ہے چاہے وہ عورت ہے۔ اسی طرح کتنے سالوں کا صدقہ فطر مجھ پر رہتا ہے، کتنے سالوں کی قربانی میرے ذمہ ہے۔ ان پیسوں کو کسی غریب اور نادار آدمی کو دے گا، چاہے یکمشت دے چاہے تھوڑے تھوڑے کر کے دے۔ البتہ قربانی کے جو پیسے ہیں، صحیح مسئلہ مجھے معلوم نہیں، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ اس کو یکمشت ایک قربانی کے پیسے ایک آدمی کو دینے پڑیں گے، نہیں یہ کہ اس کو آپ تقسیم کر کے دے دیں۔ اور اگر غلط ہوا مسئلہ تو دوبارہ اس کو دیکھ لیں، پھر دوبارہ اس کو بیان کر دیں گے اگر ایسا نہ ہوا۔ باقی زکوٰۃ جو ہے، عام زکوٰۃ، تو وہ آپ تھوڑے تھوڑے کر کے دے سکتے ہیں۔ مثلا کسی کے ذمہ 5-10 سال کی زکوٰۃ رہ گئی ہے، تو اگر وہ یکمشت اس کو نہیں دے سکتا، مشکل پڑ رہی ہے، تو تھوڑا تھوڑا کر کے دے سکتا ہے۔ صدقہ فطر بھی ایسے ہی وہ تھوڑا تھوڑا کر کے دے سکتا ہے۔ تو یہ حقوق کی تلافی ہے، اس کی طرف توجہ نہیں ہے۔ جب توبہ کر لی، پھر نمازوں کا اہتمام شروع ہو جاتا ہے، پھر نوافل پر زور شروع ہو جاتا ہے، تلاوت دڑا دڑ ہو رہی ہے، بس اتنا ہی ہے۔ پھر نہ یہ سوچا کہ مجھ پر زکوٰۃ تھی، نہ یہ سوچا کہ مجھ پر حج تھا، اس کے لیے کیا کروں، کیا منصوبہ بندی کروں، کیسے میں اس حج کو ادا کر لوں۔ اور اگر وہ ارذل العمر تک پہنچ چکا ہے، انتہائی ضعیف اور کمزور ہو چکا ہے، تو حج بدل کی وصیت اس پر لازم اور ضروری ہے، یا یہ کہ اپنی حیات ہی میں، اپنی زندگی میں کسی کو بھیج دے کہ اب میری عمر کا ایسا یعنی حصہ شروع ہو گیا ہے کہ اب مجھے صحت کی امید نہیں رہی، تو اپنی زندگی میں بھی حج کروا سکتا ہے۔ اگر نہیں کروا سکتا تو اس مسئلے کو بھی دیکھ لیں۔ تو بہرحال حج بدل لازم اور ضروری ہے۔ اب یہ حقوق ہے نا، ایک شخص نے توبہ تو کر لی، گزشتہ پر نادم بھی ہو گیا، آئندہ نہ کرنے کا عزم بھی ہو گیا، لیکن تلافی جو نہیں ہو رہی، تو جب تلافی نہیں ہوگی تو معافی نہیں ملے گی۔ کیوں؟ حقوق ان کی تلافی ادائیگی کے ساتھ ہوگی۔ توبہ اور استغفار سے حقوق معاف نہیں ہوتے۔ توبہ اور استغفار سے عام گناہ جو انسان سے صادر ہوتے ہیں، جس کا کسی اور کے ساتھ تعلق نہیں ہے، ان کی معافی ہو جاتی ہے۔ مثلا بد نظری ہو گئی، جھوٹ بول دیا، غیبت کر دی، اور اس غیبت کا اثر جس کی غیبت کی گئی اس تک نہیں پہنچا، اس تک اطلاع نہیں پہنچی کہ فلاں شخص نے میری غیبت کی۔ عام طور سے ایسے ہی ہوتا ہے، 2-4 آدمی مل کر باتیں کرتے ہیں، تو جس کی غیبت کی جاتی ہے اس تک تو نہیں پہنچتی بات۔ تو یہ معاملہ چونکہ یہاں رہ گیا، اس وجہ سے توبہ اور استغفار کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ان گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ لیکن جو حقوق ہے، مثلا غیبت کر لی، غیبت پہنچ گئی آگے، تو ظاہر اب یہ توبے سے معاف نہیں ہوگا جب تک اس سے معاف کروائے گا نہیں۔ تو حقوق تب معاف ہوں گے جب آپ اس کو ادا کریں گے۔ توبے سے حقوق معاف نہیں ہوتے۔ آپ جتنے بھی بیٹھے ہیں، اب آپ کے ذمہ معلوم نہیں ہے حج ہے یا نہیں۔ ہاں ممکن ہے بعضوں کے ذمہ حج ہو، لیکن ان کے لیے جانا مشکل ہو، مشکلات ایسی ہوں وہ جا نہ سکیں، پابندی، سفری پابندی ان پر لگ چکی ہوں، یا کچھ اور ایسے عوارض ہوں جن کی بنا پر وہ حج نہیں کر سکتے، تو وہ معذور سمجھے جائیں گے۔ ان کو بھی حج بدل کی ترتیب پر غور اور فکر کرنا ہوگا۔ سمجھ گئے نہیں؟ ممکن ہے نا کسی کا نام غلط ہو جائے، یا اور ایسے پاسپورٹ میں کوئی جو ہے نا کمی کوتاہی نکل آئی، یا مثلا کسی اور ملک کا ہے، باشندہ ہے، اب اس کے لیے مشکلات ہیں سفر میں، جی اس کا چاہ رہا ہے، اسے احساس بھی ہے کہ مجھ پہ یہ چیز فرض ہے، لازم ہے، لیکن اب کر نہیں سکتا، پھر کیا کرے گا؟ تو ظاہر ہے اس کے لیے بھی اس کو متبادل کے طور پر سوچنا ہوگا
لیکن اگر نہ بھی سوچے تو شاید کسی نہ کسی درجے میں وہ معذور سمجھا جائے گا، پھر وہ اس گرفت سے جو ہے نا وہ نکل جائے گا، پھر حقوق کے سلب میں وہ نہیں آئے گا۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ گزشتہ پر ندامت بھی ہو گئی، آئندہ نہ کرنے کا عزم بھی ہو گیا، لیکن تلافی نہیں ہے۔ اب آپ میں سے کتنے دوست ہیں آپ نے توبہ تو کر لی، حلقے میں آتے بھی ہیں، اہتمام بھی کرتے ہیں، کتنے سالوں سے آ رہے ہیں، لیکن آپ کے ذمہ اب بھی یہ چیزیں رہ چکی ہیں۔ اب بھی بعض ایسے ہوں گے کہ ان پر حج فرض ہے، انہوں نے نہیں کیا، مثلا ندیم ہو گیا، اب اس پر حج فرض ہے، اس نے نہیں کیا ابھی تک، یا کیا ہے وہ سوچا بھی نہیں ہوگا کہ میں تے آج 5 لاکھ روپیہ 8 لاکھ روپیہ مارے جان چاہتے سن روپیہ نہ دینا، سمجھ گیا نا؟ تو میں نے آسان کر دیا نا، ذرا معذب لفظ بول دیا، جان چاہتے سن لیکن پیسے نہیں لانے۔ کیوں شاہ صاحب کیسے بیٹھے ہوئے ہو یار بچوں کی طرح؟ رات کو اس سے جو نا یہ ملفوظ دہرایا بھی تھا، میں نیچے سنتا ہوں ایسا، یہ ملفوظ رات کو دہرایا بھی تھا۔ تو بہرحال اب یہ حج فرض ہے، یہ نہیں کر رہا، تو یہ اس کا مطلب اس کی توبہ ادھوری ہے نا، اس کو ادھوری توبہ کہتے ہیں۔ اب حقوق، اصل تو حقوق کی ادائیگی ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کے حق ہیں ہم پر۔ یا مثلا کسی نے اب تک زکوٰۃ دی، اسی کو لے لیں، ندیم کو ہی لے لیں، زکوٰۃ اس نے اب تک نہیں دی، چاہے وہ اپنے پاس ذاتی مال پڑا ہوا ہے، چاہے سونے کی صورت میں پڑا ہوا ہے، جس کا مالک یہ خود ہو، جو گھر والوں کو بیوی کو دے دیا اس کی تو ملکیت اس کے پاس ہے۔ ہاں عام طور سے بعض اوقات لوگ ہبہ نہیں کرتے، اگرچہ عرف میں وہ ہبہ تصور ہوگا، وہ الگ ایک معاملہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ مثلا جیسے نکاح ہو گیا تو اس میں عام طور پر لوگ مکان لکھوا دیتے ہیں، زمینیں لکھوا دیتے ہیں، اور اس کے علاوہ سونا وغیرہ لڑکے والے از خود اپنی عزت کو بچانے کے لیے، اپنی ناک کو اونچا رکھنے کے لیے بنا دیتے، پھر لڑکی کے حوالے ہو جاتا ہے، پھر بعد میں اللہ نہ کرے کوئی مسئلہ بن جائے تو کہتے ہیں ہمارا سونا دو، ٹھیک ہے جی۔ جب یہ سونا آپ کا ہے تو اس کا مطلب ہے زکوٰۃ بھی آپ پر ہے، عورت نے تو دینی نہیں ہے، چاہے اس کی اپنی ملکیت ہو چاہے خاوند کی ملکیت ہو، اس سے نہیں دینی، اس سے توبہ۔ وہ تو یہ حق رکھتی ہے اپنے خیال میں کہ سونا خاوند نے بنایا ہے لہٰذا اس کی زکوٰۃ بھی خاوند پر لازم ہے، سرے سے بات ہی غلط ہے یہ۔ لیکن یہ جو طریقہ ہم کرتے ہیں اس میں عام طور سے بعض ایسے ہوتے ہیں وہ ہبہ کر دیتے ہیں کہ چلو یہ میری طرف سے اس کا ہو گیا، پھر تو بات ٹھیک ہے، پھر تو عورت کی ہے وہ چیز۔ لیکن چونکہ لکھت پڑھت میں یہ چیز ہوتی نہیں، بعد میں اکثر جب مسائل نکلتے ہیں پھر اس میں یہ بات جو ہے نا سر فہرست ہوتی ہے کہ اتنا سونا اس کو دیا ہے، اگرچہ اس نے 10 سال استعمال بھی کیا ہو، تو اس کا مطلب یہ کہ اس وقت آپ خوش دلی سے نہیں دے رہے، اس کو ہبہ نہیں کیا، آپ نے ہدیہ اور تحفہ نہیں دیا، بس صرف ایک ڈونگ رچایا ہے۔ جب ڈونگ رچا دیا تو اس کا وہ سارا نزلہ تو آپ پر گرے گا، زکوٰۃ پھر آپ دینے کے مستحق ہیں، آپ کو زکوٰۃ دینی ہوگی، اور اگر نہیں دی تو اب چونکہ توبہ کر لیے تو اب دے دو، تو کس طرح سے کیا ہوگا؟ مشکل ہے۔ لیکن یہ جو میں نے عرف کی بات کی ہے نا، یہ اہم مسئلہ ہے۔ عرف، بعض چیزیں انسان چاہے نہ چاہے لیکن عرف کا اطلاق اس پر ہوتا ہے، یعنی عرف معاشرے میں اس چیز کے متعلق لوگوں کی کیا رائے ہے، تو بعض اوقات فقہا مفتیان کرام عرف پر بھی محمول کر کے فتویٰ اس کے مطابق دیتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے یہ چیز عورت کی ہو گئی۔ لیکن عام طور سے جو ہمارا طریقہ ہے اس میں یہ سمجھ لینا اس بیچارے کو گردن سے پکڑا ہوتا ہے کہ زمین تو ہم نے لے لی تم سے، مکان بھی لے لیا، تو ظاہر ہے زمین اور مکان اب وہ عورت تو اپنے گلے میں تو نہیں ڈال سکتی نا، تو لازماً اس کے لیے اگر والدین کے پاس کچھ ہوا تو وہ خود بنا دیں گے۔ لیکن پھر بھی لڑکے والے اس کو اپنے لیے ایک عار سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنی بہو اور بیوی کے لیے سونا نہیں بنایا، تو لا محالہ مجبوراً وہ اس کا اہتمام کرتے ہیں۔ بند ہو گیا؟ اچھا، تو لا محالہ اہتمام کرتے ہیں، تو ظاہر ہے جب اہتمام کرتے ہیں تو بتی بخاطر نہ ہوا نا، خوش دلی کے ساتھ نہ ہوا۔ جب خوش دلی کے ساتھ نہ ہوا تو جب اس کو دے رہا ہے تو وہ کون سی خوش دلی کے ساتھ دے رہا ہے؟ اور اس کا میں تو آپ کہا نا اندازہ اس وقت نہ ہو، اللہ نہ کرے پھر نہ کرے، لیکن ہو جاتا ہے انسان، معاملات تو آتے رہتے۔ جب یہ معاملہ نکلتا ہے، میاں بیوی کے درمیان اختلاف پڑ جاتا ہے، دوریاں پیدا ہوتی ہیں، اس وقت یہ چیز پھر سامنے ہوتی ہے
اتنا سونا بھی اصل دیتا تھا، مہر بھی تو نہیں لکھے تھا. ہاں اس کا مطلب یہ چیز آپ کی تھی، تھوڑی دیر پہ چوہا پیدا تھا، اب اس کی زکوٰۃ دو. جب تم نے اس کو مالک ہی نہیں بنایا تو زکوٰۃ تو تم پر لازم ہے نا. اب کس نے اس کا اہتمام کیا ہے؟ طالب بستر دلاڑم اسے رات لی تم تڑی کا دار ششل روپے دے بولے تو دکھی دو راگلے آفرین شاو پتا مانے 24 گھنٹے اس تا خوب دے چاہتا پورا نش. تو سمجھ گئے؟ تو یہ حقوق ہیں. اچھا حقوق گپ شپ نہیں ہے. تو آپ میں سے جو بھی صاحب نصاب ہے یا جس نے بیوی کے ساتھ یہ جو ہے نا ناٹک کھیلا ہے نا، تو ان جو ہے نا اس سونے کی یا چاندی ہے یا جو بھی اس کی زکوٰۃ ادا کرے. سمجھ گئے نا؟ ہاں ایک تو یہ کہ حفاظت کے طور پر اپنے پاس رکھا ہے، یا ایک یہ ہے کہ گھر میں ایسی ناچاکی پیدا ہو گئی، اگرچہ اب حالات سازگار ہیں لیکن وہ بے اعتمادی قائم ہے، اس وجہ سے اگر شوہر اپنے پاس ایک چیز رکھ رہا ہے تو اس کی گنجائش ہے، لیکن عام نہیں ہے یہ جو ہم کرتے رہتے ہیں. ہمارے گاؤں میں بہت پرانی بات ہے، ایک نکاح ہوا، نکاح ہو رہا تھا تو وہ شخص، میں نے آپ کو کہا نا جو ذرا حلقے میں آنا جانا شروع کر دے، علماء کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کر دے، خود ہی مفتی اور عالم بن جاتا ہے اور پیر بن جاتا ہے. تو اس نے اعتراض کر ڈالا، ہمارے خاندان میں ایک رشتہ ہو رہا تھا تو اس میں مہر زیادہ رکھ لیا. جب مہر زیادہ رکھ لیا اس نے کہا یہ کون سا طریقہ ہے جی، ہم نے تو اتنا رکھا ہے. میں نے کہا کتنا رکھا ہے؟ اس نے ہمیں کہا 5000 رکھا ہے. مقتدر شخصیت ہے، نام نہیں لیتا ہوں. اس نے کہا ہم نے 5000 رکھا ہے. میں نے کہا صرف 5000 روپے دو گے؟ یہ مہر ہے؟ اس نے کہا ہاں. میں نے کہا سونا تو نہیں بنانا نا؟ اس نے کہا نہیں جی سونا تو بنائیں گے. میں نے کہا کیوں؟ او جی وہ تو ہماری عزت ہے نا. اور میں نے کہا یہ ناٹک ہے. ہم کہتے ہیں اس ناٹک کو ختم کرو. جو چیز تم اپنی طرف سے بنا رہے ہو اپنی ناک کو اونچا کرنے کے لیے، دل سے نہیں دے رہے ہو، کل اس پر جھگڑو گے. اسی چیز کو جو تم بنا رہے ہو اس کو جو ہے اس عورت کے مہر میں لکھ دو. اس کے لیے تیار نہیں ہے اور کہتے ہیں ہم نے 5000 رکھا ہے اور 20000 رکھے اور 25000 رکھا ہے. سمجھ گئے نہیں؟ تو عرف والی بات ساتھ ساتھ ذہن میں رکھے. وہ یہ مولوی حضرات ہیں نا، ان سے پتہ کریں، صفدر صاحب ہیں ادھر، ہارون ہے اور جو دوست ہیں. لیکن بہرحال عام جو ضابطہ میں نے بیان کیا ساری بات یہ ہے. ناک کو قائم رکھنے کے لیے سارے جو ہے نا ہم پھر شریعت کو جو ہے نا پامال کر دیتے ہیں، رون دیتے ہیں اس کو. تو سوچے نا 5000 مہر. یہ ابھی قریب کے زمانے میں ایک نکاح ہوا ہے، بہت بڑے لوگ ہیں، 25000 مہر رکھا ہے لیکن سونا پتہ نہیں 20 25 30 تولے بنائے. اب خدا نہ کرے اللہ نہ کرے کل کو اگر کوئی ناچاکی پیدا ہوئی کہے گا اور دے زما 10 تولے سونا درا کا سا خوب 60 روپئے دیا ہوں واقعہ. تو جب تم خود مالک ہو تو پھر اس کی زکوٰۃ بھی تم پر ہے نا. کون دے گا زکوٰۃ؟ کون دیتا ہے؟ کس نے اس طرف توجہ کی ہے؟ اس مسئلے کو ٹٹولا ہے، پوچھا ہے؟ مزے جی بات ٹھیک ہے. کھیڑ بن گئی ہے دین. شریعت کو جو ہے نا ہم نے کھلواڑا بنا دیا، مرضی ہے جو کرتے رہیں گے. تو یہ ہے کہ جو کچھ ہو چکا ہے اس کی تلافی. تو زکوٰۃ دینی لازم ہے جی. اب ہر ایک سوچے کس کے پاس کیا کچھ ہے، کتنا کچھ ہے، اس کا ہے یا بیوی کا ہے، حقیقت اس کو پتہ ہوگا. تو حقوق ادائیگی سے معاف ہوں گے، توبے سے معاف نہیں ہوں گے. مثلا آپ کے ذمہ زکوٰۃ ہے، آپ کے یا اللہ میں تو جی صدق کے دل نال توبہ کی تھی ہے جی، میں تو رو رو کے توبہ کی تھی ہے. تو یا اللہ 10 سال دی بڑے تو زکوٰۃ شاہ صاحب آخر یا اللہ معاف کر. پھر مقدر پتہ تھا اس لیے کبھی نہیں ہوگا ایسے، یہ کبھی نہیں ہوگا. اس کی زکوٰۃ دینی ہے، یہ حق ادا کرنا ہے. یا مثلا عموماً قربانی میں جو ہے نا کمزوری آ جاتی ہے، قربانی کا اہتمام نہیں کرتے لوگ. ایک کر لی، شروع کے اوائل میں یہ ہوتا ہے کہ چلو والدین زندہ میں ان کے لیے کر رہا ہوں. ہے صاحب نصاب خود، زکوٰۃ اس پر لازم. جب زکوٰۃ لازم ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قربانی بھی واجب اور لازم ہے. اب وہ خود قربانی نہیں کر رہا، والدہ کے لیے کر رہا ہے، والد کے لیے کر رہا ہے، دنیا سے چلے گئے ان کے لیے کر رہا ہے، اپنے آپ کو چھوڑ دیا. کیوں جی؟ بس جی میں ماؤدی جائے کی تھی جی، مورخہ پکیدلا ما دے فضے کو. اچھا جی والد صاحب دنیا سے کہ ہم نے ان کے لیے سارے ثواب کیا جی، ان کی طرف سے کر لیا. بھائی یہ تو سب کچھ گیا، ختم ہو گیا. تمہارا فریضہ تمہارے ذمہ رہ گیا نا، ساقط تو نہ ہوا.
تو اگر اس قسم کے معاملات سب نے کیے ہوں گے، یہ پکی بات ہے، میں کہہ رہا ہوں، پکی ٹھکی بات کر رہا ہوں، خصوصاً قربانی کے حوالے سے، تو اس پر سب سوچیں کہ کس کے ذمہ قربانی تھی اور اب تک اس نے نہیں کی، وہ پیسے آپ جمع کریں اور دیں، ایسے معافی نہیں ملے گی کہ پھر آپ کہیں چلو جی پھر ہیلا کر لیں گے، ہاں کوئی بہت معذور ہوا، انتہائی کمزور ہوا تو بارون کہے گا اور آنو پیسے میں کر کینسا کم نالو قرآن شریف بھی ہے کہنا ابارو 150-200 روپے دا، سمجھ گیا نا، وہ یہ معاملہ ہے۔ اچھا یہ نہ ہو کہ امان اللہ سے کہے کہ چلو ٹھیک ہے جی ساری عمریں نمازیں نہیں پڑھی، زکاتیں نہیں دی، حج نہیں کیا، زبرست ٹھیک تھا جی ہو کہ والا جی تا وہ قیدا چاہیے، ماشاء اللہ خلق گمراہ کر، آسان طریقہ لوگوں نے بنا دیا ہے۔ میں اس کی نفی بھی نہیں کرتا ہوں، لیکن جیسے عام ایک وبا بن گئی ہے نا، عام اس کو جو ہے نا ایک وہ بنا دی، رسم بنا دی ہے، اس سے تو لوگ جری ہو جائیں گے، کوئی نماز نہیں پڑھے گا، حج کا اہتمام نہیں کرے گا، زکوٰۃ نہیں دے گا، بس کہے گا چلو ٹھیک ہے ہو جائے گا، آخر میں دوران کر لیں گے، وہ ٹھیک ہے۔ سمجھ گیا نہیں ایمان اللہ؟ بڑے شد و مت سے آپ لوگ بیان کرتے ہیں ان چیزوں کو، کبھی نماز کا اہتمام کا اتنا جو ہے نا شد و مت کے ساتھ اظہار کیا لوگوں کو، اس چیز پر آپ لے آئے ہیں، پھر ہمیں کیا ضرورت ہے ادھر بیٹھنے کی، جو کی ٹنگا لمیاں کر کے سہ رہا تھا نا، کیوں شاہ صاحب ہمیں کیا ضرورت ہے پھر نمازوں کی، ضرورت کیا ہے پھر، سارے جل کے لمے ہو رہے ہو، بس ٹھنڈے پانی ہے ضرورت ہی نہیں، بس اٹھ کے بس نہ نہانا تھا نہ توڑنا، بس جلو کھاؤ پیو مزے کرو، کیوں؟ آخر میں مان اللہ صاحب کو بلا لیں گے، بس ٹھیک ہے جی چکر ایک لگا دے گا، یہ کام ختم ہو جائے گا۔ یہ بنیادی چیز ہے جس پر اختلاف ہے۔ ایک چیز فی نفس ہی جائز ہے لیکن اس کا استعمال غلط ہو رہا ہے نا بھائی، اس کے استعمال کی جو شرائط ہیں اس کو تو بروکار لاؤ نا۔ پتہ نہیں اس بات کو دوست سمجھے یا نہیں، بہرحال تو عرض یہ کر رہا تھا، یہ حقوق ہیں۔ شاہ صاحب آپ نے اپنی زندگی پر غور و فکر کرنا ہے، 70-75 سال آپ کی عمر ہے، 14 سال نکال دیں، 61 سال رہ گئے، 61-68 جتنے بھی ہیں، اس میں یہ سوچیں کہ جب سے میں بالغ ہوا ہوں، جب سے میں صاحب نصاب ہوا ہوں، میں نے قربانیاں کی ہیں یا نہیں؟ یقیناً آپ جو ہے نا آپ کا دل گواہی دے گا کہ نا کچھ نہ کچھ رہی ہو سی، وہ جو کچھ نہ کچھ رہی ہے نا احتیاط کے طور پر اس کو جو ہے نا دے دیں، احتیاط ہے نا، اگر دے دیا آپ کے ذمہ تھا تو ادا ہو جائے گا، اور اگر آپ کے ذمہ نہیں ہے تو ضائع تو نہیں ہو، کسی نہ کسی کھاتے میں تو لگے گا نا، نفلی صدقے میں لگ جائے گا نا، اللہ میں سے کچھ چیز خارج تو نہیں ہوگی نا، اس کو اضافی لکھا جائے گا یہ بس ختم جی ان کا کوئی اجر نہیں ہے، نہیں پھر بھی ملے گا۔ اس طرح دل میں اس پر سوچے، اور جو دوست احباب ہیں وہ بھی اس پر غور و فکر کرے۔ ندیم ہو گیا، ڈاکٹر صاحب ہو گئے، اور کون ہے کبھرا پکی یونیورسٹی کا نا کبھرا ہے نا، قرآنی لفظ ہے نا اس لیے کہہ رہا ہوں نا کہ کیسے وہ ہے، حافظ بھی ایسے ہی ہے، رمضانی حافظ ہیں، فاضلون السبیل ہو ایسے کچھ آتا ہے نا، ہاں کبرا آنا، یہ کبرا ہے نا، ہاں یہ بھی ہیں شاہ صاحب، یہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ کبرا میں تو یہ غور و فکر کریں کہ توبہ تو کر لی ہے جی، ذکر اذکار ہو رہا ہے، بیت ہو گئے، آیا حقوق کی تلافی ہو رہی ہے کہ نہیں؟ اگر نہیں ہو رہی تو اس کا مطلب ہے کہ توبہ جو ہے نا ادھوری ہے، اب تک توبے کا تحقق نہیں ہو رہا۔ تو یہ دو حقوق، ان کا تعلق تو مالدار کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے جی۔ باقی رہی دو باتیں، ایک نماز ہے اور ایک روزہ۔ 6 سال نمازیں اس کے ذمہ کتنی ہیں؟ تقریباً 10-12 سال کی تو ہوں گی، بلکہ 20 سال، کتنی ہیں؟ 9 سال کی۔ 6 سال بیت کے ہو گئے، اور اس سے اگر آپ پوچھیں تو 1 سال کی یا 2 سال کی، یا شاید ایک نماز پوری اس نے 9 سال کی پڑھی ہو، باقی نہیں پڑھی اب تک۔ 6 سال بیت کے ہو چکے ہیں، نمازیں اس کے ذمہ باقی ہیں، تو یہ کیسی توبہ ہے پھر؟ یہ اس وجہ سے میں اکثر آپ دوستوں پر یہ زور لگاتا ہوں، بھائی اس کا اہتمام کرو، تم سے ذکر کا بالکل نہیں پوچھا جائے گا کہ ذکر کیوں نہیں کیا، آپ سے تلاوت کا بالکل نہیں پوچھا جائے گا کہ تلاوت کیوں نہیں کی، آپ سے صدقوں کا، نفلی صدقوں کا، خیر خیراتوں کا نہیں پوچھا جائے گا کیوں نہیں کیے، آپ سے نوافل کے اہتمام کا نہیں پوچھا جائے گا، تہجد کا نہیں پوچھا جائے گا، اشراق، اوابین، چاشت، کچھ نہیں پوچھا جائے گا۔ پوچھا جائے گا تو فرائض کے متعلق پوچھا جائے گا۔
فرض نماز کیوں نہیں پڑھی؟ اگر قضا کی تو قضا کیوں ادا نہیں کی؟ اب آپ بیغم بیٹھے ہوئے ہیں تو کیا فائدہ ہوا پھر؟ تو اصلاح کوئی اور چیز نہیں ہے. اگر آپ ایسے سمجھیں کوئی ایسی پوڑیا ہوگی اور آپ کے پیٹ میں جو ہے نا چلی جائے گی بس اصلاح ہو گئی، نہیں. یہی ہے. شفقت نے دیکھو ختم کر لی نمازیں، شمس الدین نے ختم کر لی، عاطف نے ختم کر لی ہیں. یہ جو بیٹھا ہوا ہے ابرار 15 سال کی غالباً اس نے جو ہے نا ادا کی ہیں. 15 سال کی گپ شپ نہیں ہے. فیصل کو دیکھو 15 سال تو اس کے ہو گئے بیت کے، شاید 15 نہیں تو چلو 12-14 ہی کر لینا. اب اس نے اب تک نمازیں قضا وقت ہی نہیں پڑھتا تو قضا کیا پڑے گا؟ تو یہ اچھی جو ہے نا توبہ ہے، اچھا تعلق ہے. شاہ صاحب جو ہے نا غور و فکر کرنے کتنی نمازیں ان کے ذمہ، کبھی یہ سوچا بھی نہیں ہوگا کہ مجھ پر قضا نمازیں. باسی میں تو بڑھ ہو گئے، بس ہجریاں پڑھ دیں کافی ہیں نہ. خیر نین ہاں چلو یہ جو ہے نا اس نے بھی ختم کر دی ہے میرا خیال ہے. کیا نام ہے اس کا؟ مانی نے، عمران نے. اور اس کا مجاہدہ سب سے سخت تھا اس کا اور جو ہے نا ابرار کا. کیوں؟ ان کا کام بھی بھاری ہے، سارا دن جو ہے نا مشین چلانا، لکڑیوں کو اٹھانا، پھینکنا، کاٹنا، لانا. اس کے باوجود پھر جسم بھی ماشاءاللہ بھاری ہے. تو بھاری جسم کے ساتھ تو جو ہے نا 2 نمازیں آپ پڑھیں بس لگیں جو سا نکل جل دے، اٹھنے کے قابل نہیں رہتا. تو اس نے ختم کر دی ہیں. وہ پیچھے بیٹھا ہوا ہے موسمیات والا کدھر ہے؟ ہاں وہ چنزیب، اس نے 15 سال یا 12 سال کی نمازیں پڑھی ہیں. اس طرح جو ہے نا اس نے 4 سال کی تھی آپ کی 4 سال کی نمازیں مجھے دوستوں کا یاد بھی ہے. اچھا یہ سامنے فیض بیٹھا ہوا ہے، شاید 7-8 سال کم و بیش اس کی نمازیں تھی، وہ اس نے پوری کر لی. اب یہ ایسے تو نہیں ہے کہ میں ہر ایک کے پیچھے ڈنڈا لے کر پھرتا رہوں بھائی پڑھو، یہ تمہارا اپنا حق ہے. ان حقوق کی اجازت تو پڑھنی نہیں ہے، اس نے قسم کھینچی دی ہے. یہ 5 نمازیں بھی نہیں پڑھتا. وہ پڑھتا تو میں کہتا چلو انشاءاللہ شکر ہے 5 نمازیں تو پڑھ رہا ہے. اب اس کا اہتمام بھی نہیں ہے. وسیم سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ یہ قضا نمازیں لازم ہیں، ان کا اہتمام کریں. منیر آپ کی ختم ہو گئی ہیں؟ چل رہی ہیں کہ نا چھٹی ہے؟ ہاں جس سے آپ جیسے چل رہے ہیں نا کچھوے کی چال تو موتو تک مشکل ہی ہے کام. قضا نمازیں آپ کے ذمہ ہیں؟ ہاں یاد ہی نہیں ہے، پڑھتے ہیں شکر ہے. بہرحال اور جو ہے نا ایسے سوچیں جتنے بھی دوست ہیں. شاہ صاحب سے نمازیں ہیں قضا پوری ہو گئی ہیں؟ ٹھیک ہے. تو بہرحال اس کا اہتمام کریں نا. فاروق غالباً اس کی بھی ختم ہو گئی ہیں، نوید کی ختم ہو گئی ہیں، ہاں جی شمس الدین کی بھی ختم ہو گئی ہیں. ڈاکٹر صاحب چل رہی ہیں، ختم ہو گئی ہیں. تو کب تک چلتی رہیں گی؟ 65 سے اوپر ہو گئے ہیں آپ. یہی تو ہے نا، کم از کم ڈاکٹر صاحب کے تو 20-25 سال ہو گئے نا. کتنے ہو گئے سال آپ کے جی؟ 20 سالوں میں آپ کی قضا نمازیں ختم نہ ہوئی، خود سوچے نا. اور یہ نماز اتنی اہم عبادت ہے، اس کا فدیہ دینا ہی مشکل ہے نا. دیکھیں ایک آدمی اگر 50 سال روزے کھاتا رہے، ٹھیک ہے جی، روزوں کا بھی اہتمام کر رہے ہیں نا کہ روزے میرے ذمہ ہیں یا نہیں. قصدن ارادتن رمضان کا روزہ کھا لیا کسی نے، اس میں ہارون ایک تفصیل ہے، وہ تفصیل اپنی جگہ پر رہے تو بہتر ہے. رمضان کا روزہ بس اتنا مطلقاً یہ کافی ہے کہ اگر کوئی رمضان کا روزہ کھا لے، توڑ دے، کسی طریقے سے بھی روزہ اس کا خراب ہو گیا تو اس پر کفارہ لازم ہے. ایسے کہا کریں. بعد میں پھر ملنا وہ جو میرے ذہن میں بات ہے. اچھا ایسے کہا کریں، ٹھیک ہے جی. اور یہ کیا کر رہے ہو؟ میں کان پکڑال تھا نا 17. تو دیکھیں مثلا ایک شخص جو ہے نا اب جو قصدن ارادتاً روزہ کھا لیے جی، اب اس کا کفارہ تو ہے کہ نا یہ آسانی ہے، چاہے 1000 روزے کھائے ہوں، چاہے 100 کھائے ہوں، چاہے 1 کھایا ہو، کفارہ ایک ہی ہے. 60 مسلسل روزے 2 مہینے ہیں، لیکن ہم 60 آسانی کے لیے کہہ دیتے ہیں. اگر اسلامی تاریخ سے کوئی شروع کرے تو پھر 58 بھی ہو سکتے ہیں، 59 بھی ہو سکتے ہیں، 60 بھی ہو سکتے ہیں. لیکن اگر درمیان سے شروع کرے گا تو پھر 60 رکھنے پڑیں گے. اس وجہ سے ہم 60 کہتے ہیں، ورنہ ہے 2 مہینے. 2 مہینے اور 60 کا یہ فلسفہ، یہ بھی سمجھ لو. ممکن ہے نا اسلامی تاریخ 29 کی آ گئی تو 2 بچ گئے نا، 58 ہو گئے نا. ایک 29 سے 31 تو 59 ہو گئے، دونوں 30 ہو گئے تو 60 ہو گئے. لیکن اگر درمیان سے شروع کریں گے، مثلا آج کوئی شروع کر لے تو آج اسلامی تاریخ کیا ہے؟ کم دن ہونا ہی ہے. کیا ہے؟ واہ جی،
استغفر اللہ انا للہ و انا الیہ راجعون. آفرین ہو. 28 تاریخ ہے. کیا ہو گیا آپ دوستوں کو؟ سعودی عرب کی غالباً 29 ہے اور ہماری 28 ہے. میں اس حساب سے تلاوت کرتا ہوں، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کل میں نے آج جو ہے نا میں نے 29واں پارہ پڑھنا ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ گھڑی آ گئی ہے، پتہ نہیں کس کی ہے. آپ میں سے کسی دوست کی تو نہیں ادھر پڑی ہوئی تھی، ہم نے سیل ڈال دیا اس کو استعمال کروں. جس کی وہ لے لے. پھر کل میں نے کہا اعلان کروں گا لیکن یاد نہیں رہا. اب اس میں یہ پتہ نہیں چلتا اسلامی تاریخ کا. تو بہرحال وہ اپنے حساب سے میں نے رکھا ہے. تو اس حساب سے اگر درمیان سے مثلا آج کوئی شروع کر لے، چونکہ ابھی تو مہینہ کل یا پرسوں ختم ہوگا، اگر آج سے شروع کرے گا تو پھر پورے 60 رکھے گا. تو بہرحال کفارہ ایک ہے. روزے جتنے بھی کھا لیے وہ الگ سے رکھنے ہوں گے، ان میں تسلسل لازم نہیں ہے. ان 60 روزوں میں تسلسل لازم ہے. مسلسل رکھے گا. 50 رکھے، 51واں خراب ہو گیا، عذر پیش آ گیا، بیمار پڑ گیا، یہ سارے 50 کے 50 گئے ختم. پھر 1 2 3 سے شروع کرے گا. لیکن چلو مثلا 50 سال کے کسی نے روزے کھا لیے، 50 سال مسلسل کھاتا رہا. 50 سال کے روزوں کا فدیہ پھر بھی آسان ہے. کیوں؟ ہر مہینے میں 30 روزے ہیں تو 1500 روزے ہو گئے. 50 سال کے 1500 روزے ہو گئے نا. اور ہر مہینے یعنی ایک مہینے کے 150 کے حساب سے آپ حساب لگائیں تو کتنے بن جاتے ہیں جی؟ 4500 نا. 5000 کر لیں. 5000 یہ یعنی ایک سال کے ہو گئے، یعنی 30 روزوں کے. تو 50 سال کے کتنے ہو جائیں گے؟ 2.5 لاکھ روپے. 2.5 لاکھ روپے دینا پھر بھی آسان ہے. لیکن ایک شخص کے ذمہ اگر نمازیں دیکھیں، یہ پرنسپل صاحب کے دوست جو ہمارے پیر بھائی سے دنیا سے جا چکے ہیں، حاجی رفیق صاحب، آپ نے پتہ نہیں دیکھا تھا یا نہیں، سفید ریش سے خاموشی کے ساتھ آ کر بیٹھ جایا کرتے تھے. اب ان کے ذمہ 10 سال کی نمازیں قضا تھی. 10 سال. لیکن وہ پڑھتے تھے ایسے ہی جیسے ڈاکٹر صاحب پڑھ رہے ہیں. ایک پڑھ لی، پھر کبھی پڑھی کہ کبھی نہ پڑھی، بس جو ہے نا سے چل رہا ہے معاملہ. تو اس کو فوقیت دیں، زیادہ سے زیادہ پڑھیں. 1 مہینے کی دن میں پڑھیں، 2 مہینے کی پڑھیں، 3 مہینے کی پڑھیں. یہ آپ کو عجیب لگ رہا ہے لیکن پڑھنی پڑیں گی، تب یہ ختم ہوں گی. اب ان کی 10 سال کی نمازیں تھی جی. 1 نماز انہوں نے صرف پڑھی تھی غالباً 1 سال کی، باقی 9-10 سال پھر رہ گئے. اس کا انہوں نے کہا حساب کر لیں کہ بنتا کتنا ہے. تو ہم نے جو حساب کیا 31 لاکھ روپے بنے. 31 لاکھ روپے کون دے سی؟ کون دے گا؟ کہاں سے لائے گا؟ اور اگر ہیں بھی تو اولاد پر تو لازم بھی نہیں ہے نا. واہ بھائی 31 لاکھ روپیہ تھا کہ لگے سی، اس سے مطلب اس سے نہ آتے دوا پی پر جلے اور تنا جلے. 30 لاکھ ظاہر ہے ضروریات ہیں، مجبوریاں ہیں نا. اور یہ تو ناغا ہے نا دوسرے کے سر کے دینے، تو کون دے گا جی؟ یہ تو آسان حساب ہم نے کی. تو خود 50 سال کے روزے تو آسان ہیں. یہ مطلب نہیں کہ آپ روزے کھاتے رہیں پھر. لیکن میں سمجھانا چاہتا ہوں نا کہ مہینے میں بس 30 دن ہے نا، پھر تو روزہ نہیں ہے. اور یہ تو دن میں 6 نمازیں ہیں. نمازیں 5 ہیں لیکن شمار 6 ہوتی ہیں. وطر الگ سے نماز ہے. تو 900 روپے دن کے بنتے ہیں 150 کے حساب سے. تو مہینے کے کتنے ہو گئے جی؟ 27,000 روپے. اس کو 12 سے ضرب دے تو سال کے نکل آئیں گے. ان کو ان سالوں کے ساتھ ضرب دیں تو ساری چیز سامنے آ جائے گی. تو یہ کون دے گا؟ یہ آپ کے پیسے کل مر گئے ہو پھر کیا ہوگا؟ پھر آکب انہیں نہیں دینے تو مت ہاں ہیں یار دکانہ تو پیسے دے دوں آسن چلو اچھا ہو گیا استے ہاتھ آئی ہے دکان ہونا سی فن خانی ہونا شروع ہوئی ہے. تو اس لیے ان چیزوں کا اہتمام کریں. اب فیصل کو تو غم ہی نہیں ہے، پتہ نہیں کتنی سالوں کی نمازیں اس کے ذمہ ہیں. اور ایسے آپ میں سے ہر ایک سوچے کہ کتنی نمازیں میں نے پڑھنی ہیں، کتنی میرے ذمہ ہیں. تخمینہ لگائیں نہ بیٹھ کرنا. اور جو تخمینہ نکل آئے اس سے 1 مہینہ زائد پڑھ لیں تاکہ کمی بیشی جو اگر احتمال ہے وہ بالکل ختم ہو جائے. تو سمجھ گئے نہیں؟ تو یہ ہے توبے کا تحقق. صرف جو ہے نا ذکر کے لیے نہ ہے کہ بس جو لمبی لمبی تسبیح ہماری جی 50,000 میں ذکر کرنا کوئی فائدہ نہیں. اگر آپ کے ذمہ قضا نمازیں 2,000 ذکر کرو، 1,000 کرو، کم کرو اپنے معمولات کو. نوافل کو بھی چھوڑ دو، تہجد بھی 2 رکعت پڑھو، اس کی جگہ قضا نمازوں کو دیں تاکہ یہ فریضت جلد از جلد ساقط ہو جائے. ورنہ پھر جو ہے نا بہت مشکل پڑ جائے گی. تو سمجھ گئے؟ تو نماز اور روزے کا تعلق سب کے ساتھ ہے. غریب ہے، مفلس ہے، نادار ہے، مالدار ہے، جیسے بھی ہے. نفس انسان عاقل بالغ سمجھدار مجنون نہ ہو، مرد و زن، ان پر یہ دونوں چیزیں لازم ہیں. اب آپ نے یہ سوچنا ہے کہ میں توبہ تو کر چکا ہوں، آیا توبے کے 3 جز پر میں عمل کر رہا ہوں کہ نہیں؟ اگر نہیں کر رہے تو اس کا مطلب ایک خیر ہے. پھر
پھر سمجھ جائیں کہ یہ گپ شپ ہے. سمجھ گئے یا نہیں آپ؟ ہر ایک اس پر سوچے, امان بھی سوچے اس پر. چلو یہ تو وہاں کا ہے, لیکن چلو یہاں اس نے سن لیا نا, ادھر تو یہ آتا ہی نہیں ہے. پتہ نہیں آج کیسے غلطی سے آ گیا, کوئی کام ہی لے کر آیا ہوگا نا, دنیا سے بیکار بیرا اڑی. حضرت فرمایا کرتے تھے بھائی ہمارے لیے آئے ہو یا اپنا کوئی کام لے کر آئے ہو؟ ہمارے لیے آئے ہو اپنا کوئی کام لے کر آئے. جیسے حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جمعے کو لوگ زیادہ ہوتے تو حکیم الامت کھانا اس دن نہیں دیتے تھے عام لوگوں سب کو. فرماتے بھائی ایک بندہ ملنے کے لیے آئے, شاید آداب المعاشرت آپ میں آ بھی جائے. حضرت نے فرمایا کیسے آنا؟ اس نے کہا جی میں جمعہ پڑھنے کے لیے آیا تھا, سائے نال پیرنگ بھی دیکھ جلا. سمجھ گیا نہیں؟ تو اس نے کہا کہ چلو اپنا ایک کام ہے, ایسا بھی سان چاڑ کے انسان دی میں ہلکے بچا ایسا. ادھر اس کو ہم نے نہیں دیکھا کبھی, رات تو بہت قیامت پر پا ہو جائے گی. بابو جی بے غلی چلا اشپد بار اکڑا. سمجھ گئے جی؟ یہ چیزوں پر غور و فکر کریں. اچھا اس چیز کی فکر کریں زیادہ, یہ چیز اہم ہے. اکثر میں دوستوں سے یہ پوچھتا ہوں بھائی نمازیں ہیں یا نہیں, نمازیں تم نے پڑھ لی یا نہیں, کتنی پڑھی ہیں, کتنی پڑھ رہے ہو. اس کے لیے وقت نکالیں. جیسے اور کاموں کے لیے آپ وقت نکالتے ہیں نا, اس کے لیے باقاعدہ وقت نکالیں. 1 گھنٹہ مخصوص کر لیں کہ اس 1 گھنٹے میں نے نمازیں پڑھنی ہے. چاہے اس 1 گھنٹے میں 10 پڑھیں, 20 پڑھیں, 30 پڑھیں, 50 پڑھیں, 60 پڑھیں, 100 پڑھیں. ایک چیز آپ کے سامنے آ جائے گی, پھر آپ کو عادت پڑ جائے گی. پھر جو ہے نا آپ اس کو پڑھیں گے تو آپ کے لیے آسانی رہے گی, سہولت ہوگی. تو آپ کو اہتمام ہی نہیں کر رہے, پھر کیا ہوگا؟ تو انشاءاللہ اس کا اہتمام کرنا ہے. ٹھیک ہے جی. یہ ہے الا من تاب و آمن و عامل عملا صالحا, کہ گزشتہ پر ندامت, آئندہ نہ کرنے کا پختہ عزم, اور جو کچھ ہو چکا اس کی تلافی کرے گا. ہاں تلافی سے پہلے مر گیا تو اللہ تعالیٰ غفور رحیم ذات ہے, اللہ تعالیٰ کوئی اسباب پیدا فرما دیں گے. اللہ تعالیٰ کا حق تو پھر بھی آسان ہے, ہاں بندوں کا حق ذرا مشکل ہے. اللہ تعالیٰ چاہے تو معاف کر دے, چاہے تو پکڑ لے, لیکن بندوں کے حقوق کی اہمیت زیادہ ہے. کیوں زیادہ ہے؟ ایک ہی کہ براہ راست اللہ تعالیٰ نفس انسان کی اہمیت جتلا رہا ہے, ظاہر فرما رہا ہے. دوسرا یہ کہ جو حقوق العباد ہیں یہ اصل میں حقوق اللہ بھی ہیں. تو حقوق العباد اس معنی میں بڑھ کر ہیں. کیوں؟ اللہ نے مخصوص کیا کہ یہ بندوں کے حق ہیں. اب بندے کے ساتھ براہ راست تعلق ہے, اس کا حق بن گیا. پھر ڈبل اس وجہ سے کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ یہ والدہ ہے, یہ والد ہے, یہ بھائی ہے, یہ بہن ہے, یہ بیوی ہے, یہ اولاد ہے. تو اللہ نے ہی بتایا نا, حقوق تو اللہ نے بتائے ہیں. تو جب اللہ نے بتائے تو اس کا مطلب یہ کہ معاملہ ڈبل ہو گیا. تو یہ حق العود بھی ہو گیا اور حق اللہ بھی ہو گیا. اس لحاظ سے حقوق العباد کی اہمیت زیادہ ہے. تو اگر کسی کے ساتھ لین دین کیا ہو, معاملات ہوئے ہوں, ظلم زیادتی ہوئی ہو, مار پیٹ ہوئی ہو, غیبت اس کی تفصیل بیان کر چکا ہوں. اگر اس تک غیبت پہنچ چکی ہے, تب نہیں پہنچی تو مفت میں مزے نہیں کرنے, پھر کہ مفت میں لگ جائے. دیکھیں نا عام طور سے غیبت پہنچتی نہیں ہے دوسرے تک, لیکن پھر بھی ہو تو جاتی ہے, گناہ تو ہو گیا نا. لیکن اگر دوسرے تک پہنچ گئی تو پھر اس سے معافی تلافی لازمی ہے. لیکن اتنا پھر جڑ کے کہانی نہ پاوے, میں آئی آیا سا, پھر میں آئی کیتا, پھر آئی ہویا, پھر ہوئی ہویا. اس سے اور اس کا دل بھاری ہوگا تو وہ کہے گا تو وہ پرلے درجے کا مطلب ہے کہ شیطان ملے ہم کو نہ خود ہمارا سخت دشمن دے ذیل اتر پرو. تو بس سرسری سے یار کہ تمہارے حقوق میں یقیناً جو ہے نا مجھ سے کوتاہی ہوئی ہے, اور جو ہے نا میں للہ فی اللہ جو ہے نا تم سے معافی کا طلبگار ہوں, مجھے معاف کر دو. یہ نہیں بہت تصرف کی تو تین آمد وہی ورتا, اس سے اور وہ دور ہو جائے گا. یہ حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا. ہاں یہ الگ بات ہے کہ حکیم الامت تربیت کے لیے بعض اوقات پوچھا کرتے تھے. مثلا کسی نے کہا جی ہم مجھ سے غلطی ہو گئی ہے, غیبت بھی غلطی ہے نا, غلطی ہوئی تو حکیم الامت فرماتے ہیں کیسی غلطی ہوئی ہے ذرا بیان تو کرو, کس قسم کی غلطی ہوئی ہے, کیسے ہوئی ہے, کس وجہ سے ہوئی ہے, بے فکری سے ہوئی ہے, یا دوسرا کون سا لفظ ہے, بدفہمی سے ہوئی ہے. یہ ساری چیزیں وہ تربیت کے لیے تھیں. سمجھ رہے صفدر صاحب کہ نہیں؟ تو بہرحال ان چیزوں کا احساس رکھنا ہے. ٹھیک ہے نا, ان چیزوں کا احساس رکھنا ہے. تو کیا عرض کر رہا تھا, کوئی بات شروع کی تھی میں نے, کیا تھی؟ سارے سوچتے تھے وہ کیا تھا, وہ تو ہو گیا نا. ہاں کہ حقوق العباد میں یہ ڈبل ہیں, اس کی اہمیت یعنی ڈبل ہے. اللہ کا حق بھی ہے, بندوں کا حق. اللہ کا حق کس معنی میں کہ اللہ نے بتلائے حق,
حدود اس کی کس نے بتائی ہیں؟ سنت نے بتائی ہیں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے. آگے حفظ حدود یہ ہمارا کام ہے. یہ طریقت یہ چیز سکھاتی ہے، حفظ حدود. یہ باہر لگے ہوئے تھے، یہ میں ویسے دہرا رہا ہوں. یہ باہر یہ چیز لکھی ہوئی ہے کہ شریعت کیا ہے، طریقت کیا ہے، حقیقت کیا ہے. یہ ساری چیز باہر لکھی ہوئی ہے، بالکل نیچے لکھا ہوا ہے. ان چیزوں کو سیکھیں، روزانہ آپ کی بنیاد پر آ کر پڑھا کریں. اس کے وہ چھوٹے سے کتابچے سے جو ہے نا شوکت نے بنائے تھے، وہ اپنے پاس رکھیں، وہ پڑھ لیں. ہر وقت آپ کی جیب میں ہونا چاہیے وہ کتابچہ. منزل سے زیادہ بڑا نہیں ہو، اگر شوکت تھوڑی سی محنت اس پہ کر لے، منزل کے حساب سے اس کو بنا دیں تو منزل تو بالکل چھوٹی ہوتی ہے نا، جیب میں رکھ سکتے ہیں. تو ان رضائل اور خسائل کو جیب میں رکھے، جہاں جو ہے نا بیٹھ کے آپ کہیں گاڑی میں کچھ بھی نکال دیا اس کو پڑھ لیا. ابھی تک آپ کو ان کا پتہ نہیں، اب اتنے بڑے بڑے علامے بیٹھے ہوئے. ابھی میں نے پوچھا تو سب جو ہے نا سر سے نیچے کر لیں گے. تو پھر مجھے بھی شرم آتی ہے کہ بھائی علماء کو نہیں آتا تو پھر عوام سے کیا پوچھوں. سمجھ گئے ہو نہیں؟ تو بہرحال الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. تو جب انسان توبہ طائب ہو جائے تو پھر کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ کیا ہے؟ فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. پھر اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا. اس کے 9 معنی کیے تھے. 9 یاد ہیں کہ نہیں یاد؟ کیا ہے؟ تقریباً 9 معنی کیے تھے. پہلا معنی کیا تھا جی؟ گزشتہ گناہوں کو مٹا دے گا اور پھر کیا ہوگا؟ آئندہ اس کی جگہ نیکیاں قائم کر دے گا. یا یہ کہ گناہوں کے ارتکاب کی جو قوت اور طاقت انسان کے اندر ہے، اس کو اللہ تعالیٰ اس قوت معصیت کو کس سے بدل دے گا؟ قوت طاعت سے اس کو بدل دے گا. اور بھی ایسے اعلیٰ ایسے تقریباً 9 معنی کیے تھے. یا تو واقعتاً اللہ تعالیٰ اس گناہ کو مٹا دے گا، نیکی لکھ دے گا اس کو، یا اسی کو جو ہے نا وہ نیکی بنا دے گا. اور پھر ایسے آگے اس کی جو ہے نا وہ تشریح ہے، تفصیل ہے. تو بہرحال یعنی مقصد کیا ہے کہ توبے سے انسان کو فائدہ ہی ہے، نقصان کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ فائدہ کم ہے کہ انسان کے سابقہ گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے. اگر نیکیوں میں نہ بھی بدلیں، معاف ہو جائے تو تھوڑی بات ہے. یہ تو پھر جو ہے نا احسان والا احسان ہو گیا نا، کہ اللہ تعالیٰ گناہ بھی معاف کر رہا ہے اور اس گناہ کو نیکی میں بدل رہا ہے، نیکیوں میں بدل رہا ہے اللہ تعالیٰ. تو پھر بھی انسان جو ہے نا وہ ایسا سست ہو، بے حیا بن جائے اور غافل بن جائے، احراز کرنے لگ جائے. اس کو احراز کہتے ہیں. اس کو احراز کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بھائی اتنی بڑی جو ہے نا پیشن گوئی، اتنی بڑی بشارت ہے نا کہ تم توبہ کر لو. لیکن اللہ تو فرما سکتا ہے توبہ کرو، بات ختم. تم بندے ہو، میں آقا ہوں. تم جو ہے نا غلام ہو، میں آقا ہوں. میں مالک ہوں، تم مملوک ہو. بس توبہ کرو، بات ختم. فرمایا نہیں، توبہ کر لو، اس کے بدلے میں تمہیں معافی بھی ملے گی. معافی کے ساتھ ساتھ تمہارے ان گناہوں کو مٹا بھی دوں گا. دیکھیں ایک یہ ہے نا، کسی نے کوئی غلطی کر لی، آپ معاف کر دیتے ہیں، لیکن آپ اس کے گناہ کو بھولتے نہیں ہیں. یہ اکثر جو ہے نا ریکارڈ پڑا ہوتا ہے نا عدالت میں. کوئی بھی آدمی ہے، مثلا کوئی ڈاکو ہے، چوری کرنے والا ہے، اگر وہ توبہ طائب ہو بھی جائے کہ بس سمڑی بس ہے، میں ان ڈاکے نہ مارساں، تو وہاں سے اس کا ریکارڈ ختم نہیں ہوتا، ریکارڈ پڑ ہی رہتے. اگر اس علاقے میں پھر کوئی ڈاکہ پڑ جائے تو اگرچہ اس بیچارے نے توبہ کی، اس کو بھی نال ترونے نہیں رہا کہ پتہ جنا پھر مڑ گیا ہوئے، کیا پتہ لگتا ہے. تو اس کو زیر تفتیش رکھتے ہی ہیں ہمیشہ کے لیے. تو اللہ نے فرمایا تمہارے گناہ بالکل ختم ہو جائیں گے، بالکل ختم ہو جائیں گے، ختم کر دوں گا خود. فرشتوں کے ذریعے سے بھی ختم نہیں فرماتے. کیوں نہیں فرماتے؟ تاکہ فرشتہ کل قیامت کے دن اس کو ہار نہ دلائے کہ دیکھو میری برکت سے تمہیں جو ہے نا جنت مل رہی ہے. اگر میں تمہارے گناہوں پر آنفوں کا قلم نہ پھیرتا، گو کہ حکم اللہ کا تھا، تو دیکھو آج جہنم میں چلے جاتے. تو اللہ تعالیٰ سرے سے فرشتوں سے کہتے ہی نہیں ہے، خود بخود اللہ تعالیٰ اس کے اعمال نامے سے اس گناہ کو ختم کر دیتا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت اور فضل کہ اللہ تعالیٰ انسان کے گناہ جو فرشتے لکھتے ہیں ان کے ذہن سے اللہ تعالیٰ ان باتوں کو نکال دیتا ہے. دیکھیں جو چیز آپ نے لکھی ہے نا، تو اگر اس میں کوئی تبدیلی ہو تو آپ سوچتے ہیں یار کوئی شے میں لکھی ہے سی، اس میں کوئی گڑبڑ لگ رہی ہے جی، کیسا کوئی شے کٹی ہے، اس میں جو کوئی چیز کاٹی بھی لگ رہی ہے، کسی نے حذف کر دیا ہے. لیکن فرمایا اللہ تعالیٰ ان کے ذہن سے یہ بات ہی نکال دے گا، بس بات ہی ختم. فرشتوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا پھر کہ اس شخص نے کسی وقت گناہ کیا تھا، ہم نے لکھا تھا، وہ کدھر گیا. اللہ تعالیٰ بھلا دیتا ہے ان کو. اس سے اور بڑی رحمت کیا ہے. اور اس کے باوجود بھی ہم جو ہے نا ایسے ڈھیلے ڈالے ہوں،
اور جو ہے نا مسلسل گناہ کرتے رہیں تو پھر کیا امید کی جا سکتی ہے؟ اس پر سوچے نا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کوئی پابندی نہیں ہے، کوئی شرائط نہیں ہے. دیکھیں ہماری اگر کوئی حق تلفی کر لے شرائط کے ساتھ ہم اس کی توبہ کو قبول کرتے ہیں، شرائط کے ساتھ اس کو معافی دیتے ہیں، شرائط برقرار بھی رہتی ہیں، کچھ سالوں کے لیے رہتی ہیں، کچھ وقت کے لیے رہتی ہیں، کم از کم دل میں وہ بات رہتی ہے، کاغذوں میں وہ بات رہتی ہے، لوگوں کے ذہنوں میں وہ بات رہتی ہے. لیکن یہاں معاملہ یکسر جو ہے نا مختلف ہے کہ اللہ تعالیٰ تو انسان کو یاد نہیں دلاتا نا. اللہ تعالیٰ اپنے احسانات شاید وہ بھی اللہ تعالیٰ ایک دو جگہوں پر ذکر فرما رہا ہے کہ میں نے یہ احسان کیا، وہ بھی اشارتاً کنایتاً کہ انسان اتنی نافرمانی کرے پھر بھی اللہ فرماتے ہیں چلو خیر ہے، بس اتنا فرما دیا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. عجیب آیت ہے اگر اس پر انسان غور و فکر کرے کہ انسان تجھے رب کریم سے کس نے جو ہے نا دھوکے میں ڈالا. یعنی اللہ تو یہ بھی فرما سکتا تھا مجھ سے کس نے دھوکے میں ڈالا، یہ نہیں فرمایا، غائب کا صیغہ استعمال کیا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. تو یہ کون ہے ربک الکریم؟ ظاہر اللہ تعالیٰ کی ذات ہے نا. تو اپنی طرف براہ راست نہیں فرمایا کہ دیکھو مجھ سے کس نے غافل رکھا، فرمایا رب کے کریم سے کس نے جو ہے نا تمہیں غافل رکھا، تاکہ یہ انسان شرمندہ نہ ہو، یہ ذلیل و رسوا نہ ہو. ظاہر آپ کسی کو کہیں نا یار دیکھو تم نے میرے جو ہے نا حق تلفی کی ہے، ایک یہ آپ کہتے ہیں یار حق تلفی نہیں کرنی چاہیے، اس میں فرق ہے نا. غلطی آپ ہی کے حق میں ہوئی ہے، حق تلفی آپ کی ہوئی، لیکن آپ کہتے ہیں یار دیکھ تو منڈا المند کی تھے، اگلا پشیمان ہوگا، شرمندہ ہوگا مزید. اور اگر آپ کہیں یار دیکھو کسی کا حق نہیں مارنا چاہیے تو مطلب تو وہی ہے کہ میرا مارا گیا ہے نا، بات تو وہی ہے نا، یوخرا خوراک ان غرا خوراک. ہاں جی. تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بات کرنے کا ڈھنگ بھی سکھا دیا، ورنہ اللہ تو مالک وہ کہہ سکتا تھا. اب باپ اگر بیٹے کو کہہ دے کہ بیٹا یہ تم نے یہ غلط کیا ہے تو بیٹا اس پر شرمندگی محسوس نہیں کرتا، اسے پتہ ہے میں نے یہ کام کیا ہے. لیکن اگر باپ پھر بھی پردہ ڈال دے کہ بیٹے دیکھو ایسے کام نہیں ہونے چاہیے، ایسے نہیں ہونے چاہیے، مقصود تو یہ کہ تم نے یہ کیے ہیں، تو اس کا جو ہے نا وہ دل پھر بڑا ہو جاتا ہے، احساس زیادہ ہو جاتا ہے کہ خود دیکھو میں نے گناہ بھی کیا، باپ پھر بھی پردہ ڈال رہا ہے، اشارتاً کنایتاً مجھے متنبہ کر رہا ہے. تو انسان کے اندر پھر ندامت اور بڑھتی ہے، اس کے دل میں شوق و جذبہ اور بڑھتا ہے، وہ پھر جو ہے نا راغب ہوتا ہے، مائل ہوتا ہے، قائل ہوتا ہے. یہ نرمی میں جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے عجیب اثر رکھا ہے. حضرت فرمایا کرتے زبان دیکھیں ہم اس کو تیز سے لاتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے بالکل جو ہے نا گوشت کے لوٹے سے بنائے ہوئے، ہڈی وغیرہ کچھ نہیں ہے. کیا مطلب؟ جیسے اس کو نرم بنایا ہے ایسے تمہارے زبان میں بھی، تمہارے بول چال میں بھی نرمی ہونی چاہیے، سوائے تربیت کے مواقع کے. یہ تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے، لیکن ساتھ ساتھ یاد تب بھی دلاتا ہوں نا تھی مزے کے اندر رہتے ہو، پھر فلانے ویلے تو صحیح آیا صحیح سمجھ گیا نہیں. تو بہرحال اللہ کیا فرماتے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. اس کو جب جو ہے نا قاری پڑھ رہا اور آپ کو سنے نا اس کو ہائے ہائے، اس کا پھر اپنا رنگ ہے. ہاں نا، ایک تو ہم پڑھتے ہیں نا بس نہ کوئی زبراں زیراں پتہ، نہ کوئی مدد نہ پتہ، نہ کوئی لے ہے، نہ کوئی ترنم ہے، بس ٹھیک ہے جی چل رہا ہے کام. لیکن قاری جو ہے نا پڑھ رہا ہو اس کو اچھے طریقے سے پڑھے، پھر آپ کو معنی بھی تو آتا ہو نا. تب معنی ہی نہ آتا ہو تو کیا پتہ کیا آتے جانا لگے دا گا، بس لگی تو یہ ٹھیک ہے جی. لیکن تلاوت کا اپنا ایک اثر ہے. اگر خوش آواز جو ہے نا قاری اس کو تلاوت کرے تو شاہ صاحب سے پوچھے، پھر وہ جو ہے نا 6 فٹ دی چھال مار دو پھر تھی. اچھا اس آیت کو ظاہر ہے وہ لوگ تو سمجھنے والے ہیں نا، خاص آیت ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. تجھے رب کریم سے کس نے جو ہے نا دھوکے میں ڈالا. پھر آگے اللہ فرماتے الذی خلقک، دیکھو یہ وہ رب کریم ہے تجھے پیدا کیا ہے، تمہیں وجود بخشا ہے، آدم سے وجود میں آئے ہو. الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک. تمہیں صرف انسان نہیں بنایا، اعتدال کے ساتھ بنایا. تمہارے اعضاء و جوارح دیکھو برابر. حضرت فرمایا کرتے تھے اگر ایک ہاتھ لمبا ہو اور ایک چھوٹا، انسان کتنا بے ڈنگا لگے. اگر ایک آنکھ بڑی ایک چھوٹی کتنا جو ہے نا عجیب لگے. ایک ہونٹ موٹا ایک جو ہے نا پتلا کیسے لگے. کان ایک بڑا ہو ایک چھوٹا ہو. تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے تناسب کے ساتھ بنایا، خوبصورت انسان بنایا. فعاد الگ یا فعاد الگ وہ تو آپ کو پتہ ہوگا کون سا ہے کوئی قاری آپ میں یا نہیں ہے؟ سب عاشرہ والا ہے یا نہیں ہے کوئی؟ نہیں تو پیچھے پیچھے ہو رہا ہے، جاگ رہا ہے سو رہا ہے. فعاد الگ دے کہ فعاد الگ دے کیا ہے؟ فعاد الگ پڑھ لیے تو کیا ہوگا؟
چلو بہرحال ٹھیک ہے. فہد دلک بھی پڑھتے ہیں نا اس کو قراء حضرات. فہد دلک کا تو عام ہے نا, متواتر کرے تو شاذ فہد دلک, سمجھ گیا نہیں؟ تو بھئی کیا کہا فہد دلک, اور پھر فی ای صورت ما شاء رکبک, جس صورت میں اللہ نے چاہا تمہیں ڈال دیا بس. تو فرمایا پھر بھی جو ہے نا تم, اور پھر آگے اللہ فرماتے ہیں ما لکم لا ترجون للہ وقارا, اور تو شرم بھی نہیں آتی, صاف ہی بے حیا ہو گیا. یہ مطلب ہو گیا نا ما لکم لا ترجون للہ وقارا, اللہ تعالیٰ کی عظمت کا تبھی تمہیں خیال نہیں ہے. سب کچھ دینے کے باوجود بھی جو ہے نا تمہارا یہ حال ہے, گناہ پر گناہ ہو رہے ہیں, بد نظری ہو رہی ہے, غیبت ہو رہی ہے, مجزنی میں مبتلا ہے, اللہ معاف فرمائے. یہ عام گناہ ہے آج کل کا, مجزنی ہاتھ سے جو ہے نا اپنی شہوت کو پورا کرنا. لعنت اس پر آئی ہے, لعنتی ہے اس آدمی. بھئی اس کے لیے اہتمام کر لو نا, نکاح کا اہتمام کر لو. حضرت فرمایا کرتے تھے 4 تک تو گنجائش ہے, لیکن تھم سی کون تھے, ایک نہیں تھمڑا ہوندی تھے. شوق تو بڑا ہوتا ہے, 2 مہینے بعد پھر پتہ لگ دے کیوں ہے. تو بہرحال دیکھیں اس گناہ سے اپنے آپ کو بچائیں, ہر ایک, خصوصاً یہ نوجوان غیر شادی شدہ. پھر جو ایسی مجالس میں ہے کہ وہاں پر امردوں کا جو ہے نا اختلاط زیادہ ہو, بھیڑ بھاڑ امردوں کی زیادہ ہو, یا خصوصاً جو طبقہ ہے یہ صحت والا ہے, طبیب حضرات ہیں, اطباء ہیں, حکماء ہیں, ان کو ان چیز پر جو ہے نا خاص اہتمام کرنا چاہیے ان چیز کا. کیوں ظاہر ہے نظر جو ہے نا غلط استعمال ہوگی تو کچھ کسی نہ کسی طریقے سے جذبات کا اظہار تو انسان کرتا ہے نا. تو بہرحال یہ سارے گناہ ہیں, اس سے جو ہے نا اپنے آپ کو بچانا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں ما لکم لا ترجون للہ وقارا وقد خلقکم اطوارا الی آخری, ایسے پڑھتے جائیں. تو یہ ترجمہ بھی سیکھ لو نا, آپ کو قرآن پاک پڑھنے کا مزہ تو آئے نا, سننے کا مزہ تو آئے. تو اسے کوئی ٹائم ہی نہیں, ڈائجسٹوں کو فارغ ہی نہیں ہوتے ہو, فیس بک سے فارغ نہیں ہوتے ہو. کتنا زمانہ ہو گیا آپ کا, کسی اپنے قریبی عالم سے آپ کی مسجد میں, اس سے جو ہے نا تھوڑا تھوڑا بھی آپ اگر سیکھیں, 3 جو ہے نا آیات بھی پڑھیں, تو کتنی آیات ہیں مشہور, کیا ہے 6666 نا ہے, مشہور ہے, پتہ نہیں ہے یا نہیں, مشہور یہی ہے. یہ بھی تحقیق طلب بات ہے, سب کا تو گنی آج کتنی ہیں نہیں ہے نا, اختلاف ہے اس میں, تب ایسے کہہ رہا ہوں. ہاں نا یہ نا مرد فتوہ مار چھوڑیں گے, رہی تو آتا سے 6666 اسے کاٹن, تو چلو تحقیق بھی ہو جائے گی نا. تو 6666 آیات ہیں, آپ جو ہے نا 3 4 بھی پڑھیں. بعض صورتیں تو بالکل وہ تو شارٹ کٹ ہیں, 114 صورتیں ہیں نا, اس میں آخری یعنی لمبی صورتیں وہ تو چند ہیں نا, باقی تو اتنی لمبی نہیں ہے. تو اب تک جو ہے نا وہ ختم ہو جاتا. احساس جو ہے نا پیدا کریں کہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے, ہمیں جو ہے نا اللہ نے یہ بھیجا نا, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خط ہے نا انسان کے لیے, کہ اس کو پڑھو اور جو ہے نا اس سے کچھ اخذ کرو, خوشی کا اظہار کرو. جو ہے پتہ ہی نہ ہوئے معشوق کا خط آیا, وہ پرترے ہوئے ہیں رکھیے لکھے دے جی. ظاہر اس کے لیے انسان دوسرے کے پاس دوڑتا ہے نا, بھاگتا ہے کہ یار دیکھو یہ جو ہے نا میرا کوئی بہت جو ہے نا گرم جوش دوست ہے, ولی حمیم گرم جوش دوست ہے, اس کی طرف سے خط آیا ہے, میں پڑھ نہیں سکتا. علی جی شاہ صاحب پڑھے کہ لکھے تھے اس کے لیے تو ہم دوڑتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے نا کلام آیا ہے, کتاب آئی ہے, ایک صحیفہ آیا ہے, ایک خط آیا ہے, اس کو ہمیں پرواہ ہی نہیں ہے کہ ٹھیک ہے بس ٹھیک ہے, مجھ سے 10 خط لکھے تھے رکھ دیتا ہے سب. یہ کوئی مریادہ پھر کر سیں اس کو. آپ قرآن پاک کی جو ہے نا پہچان کیسے ہوتی ہے, جب کسی گھر سے جو ہے نا آپ تلاوت کی آواز سنیں گے تو نتیجہ یہ ہوگی یہاں کوئی مرا ہے. یہ ہماری جو ہے نا حیثیت یہاں اتنی گر گئی ہے. جس گھر سے تلاوت کی آواز آتی ہے تو ٹھک ہوتے سارے آتے ہیں, کوئی خدا خیر کرے, کوئی مرض ہے, کوئی ماتم ہوا ہے جی اس گھر میں. قرآن پاک کو کوئی اٹھاتے ہی نہیں ہے. شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ جب مالٹا, اسیر مالٹا جب واپس آئے, فرمایا میں نے اس قید میں 2 باتیں سیکھی جو مسلمانوں کی پستی اور زوال کا سبب ہیں. فرمایا ایک آپس کا اختلاف, اس چیز نے ہمیں تباہ کر دیا ہے. دیکھیں جو شرعی اختلاف ہے یا جو فقہا کے وہ اپنی جگہ پر ہے, لیکن جو ہم جو ہے نا کھینچتانی کرتے ہیں, ایک کو کافر کہہ رہا ہے, دوسرا دوسرے کو, ہاں جو عند اللہ کافر ہے. فقہا نے جو تصریحات کی ہیں وہ مستثنیٰ ہے اسے, لیکن عام طور پر جو ہم ایک دوسرے پر فتوے لگا دیتے ہیں یا ایسی چیزیں جو مستحبات کے درجے میں ہیں, اس کو جو ہے نا ہم نے اتنی فوقیت اہمیت دے دی کہ اس کی بنا پر ہم ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں. مثلا یہی چلو یہ جو معاملہ چل رہا ہے قرآن جو ہے نا پھیرنے کا دور کا, تو ہمارا مزاج اگر کسی نے پھیر دیا تو کافر تو نہیں ہے نا, لیکن اگر نہ پھیرا تو وہ بھی کافر نہیں ہے نا, وہ بھی تو کافر نہیں ہے نا.
ہم کہتے ہیں پھیرنے والا بھی کافر نہیں ہے، نہ پھیرنے والا بھی کافر نہیں ہے، وہ پھیرنے والا کہتا ہے نہ پھیرنے والا کافر ہے، اور نہ پھیرنے والا کہتا ہے یہ کافر ہے. پھر تو معمولی باتوں پر اختلاف. تو فرمایا جو مسلمانوں کی زوال اور پستی کا سبب آپس کا اختلاف. اور دوسرا فرمایا قرآن سے دوری، قرآن پاک سے دوری. فرمایا اس چیز کو عام کرو. شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے پھر یہ جو ہے نا عام کر دیا کہ ہر مسجد میں قرآن پاک کا جو ہے ترجمہ ہونا چاہیے، تفسیر ہونی چاہیے. بس اتنا ہو تاکہ عوام جو ہے نا اس کو کچھ نہ کچھ سمجھ سکے. ٹھیک ہے جی. دوبارہ عرض یہ کر رہا تھا کہ توبہ سے فائدہ کیا ہے؟ فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. یہ کیوں کر رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ کہ اللہ تعالیٰ ڈر رہا ہے، کوئی اسے ڈرا رہا ہے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ کی بہت سی صفتیں. تو فرمایا یہ صفت غفوریت اور رحیمیت کا ظہور ہو رہا ہے. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، کہ اللہ تعالیٰ ہے ہی جو ہے نا بخشنے والا، مہربان ہے. اس کی یہ صفت ہے کہ وہ بخشتا بھی ہے اور پھر مہربانی بھی فرماتا ہے. لیکن انسان اس مہربانی اور بخشش کو لینے کی کوشش تو کرے. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں صحیح حقیقی توبہ نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. ذکر کر لیں اللہ 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 اللہ
اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ جل جلالہ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ وسلم تسلیما۔ یا اللہ جو سنا اس پر عمل کی توفیق عطا فرما، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ کامل اتباع ظاہراً باطناً نصیب فرما، اپنا تعلق خاص اپنی معرفت اور محبت اللہ ہم سب کو نصیب فرما۔ اس کا ثواب یا اللہ ہمارے شیخ علی مقام کو پہنچا دے، نانا جان کو یا اللہ اس کا ثواب پہنچا دے، اللہ درجات عالی ان کو یا اللہ نصیب فرما دے، اللہ قبر کو اللہ جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ بنا دے، اللہ تا حد نگاہ اللہ قبر کو وسیع فرما دے، اللہ تمام برزخی خوشیاں اللہ جو بندہ مومن کے لیے تو نے رکھی بتاؤ ہم کو نصیب فرما دے، اللہ حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی پیشن گوئی اللہ ان کے حق میں اللہ سچ ثابت فرما دے، اللہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی اللہ فیوز و برکات دنیا میں عام اور تام فرما دے، اللہ ہم سب کو اللہ اس سے مستفید فرما دے، اللہ کسی کو بھی اللہ محروم نہ فرما دے، اللہ آفاق عالم میں اللہ ان کے فیوزات اور برکات کو اللہ پھیلا دے، ہم سب کو اللہ بطور ذریعہ اور سبب کی ہے اللہ تو اللہ استعمال فرما دے، اللہ جتنے بھی بیمار ہیں اللہ اس محفل میں گھروں میں اسپتالوں میں جہاں کہیں بھی ہیں اللہ سب کو صحت کاملہ عاجلہ دائم و مستمرہ نصیب فرما، اس بیماری کی رحمت کو اللہ صحت کی رحمت میں بدل دے، جلد ازل سب کو کامل اطمینان قلب اور سکون نصیب فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا